تو آ جائے گی کہ کون مخالفت کرنا آئے الیکشن کے اندر کھڑا ہو مسلمان اس سے بدلہ لے لے گا. لیکن نعرہ تکبیر! جمعیت علماء ہند زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، زندہ باد. آپ پیش نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ جن بلوں کو اپنی سیاست کے لیے مفید سمجھتے تھے ان کو پاس کر لیا گیا، جس کو نہیں سمجھتے تھے نہیں ہوا. ہم دیکھ رہے ہیں. مجھ سے لوگ کہتے تھے، ہم نے کہا ہم ابھی کچھ نہیں کہتے، ہم تو دیکھ رہے ہیں. ابھی ایک جلسہ اور ہونا ہے. اگر اس کے اندر بل لایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، پاس کرایا جاتا ہے، ہم بھی تالی بجانے والوں میں ہوں گے. ہم کہیں گے واہ واہ. اور اگر نہیں کیا جاتا ہم عوام کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے کہ یہ وعدہ تھا اور یہ عمل ہے. مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی، ایسے ہی چیختے رہتے مولانا ہیں. ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے مولانا ارشد مدنی قدم بڑھاؤ. جہاں نعرے لگانے کی ضرورت ہے تو گھر میں گھس جاتے ہو. یہاں کھڑے ہو کر کے نعرے تکبیر اللہ اکبر کر رہے ہو. انہیں بیٹھا دو یا خواہ مخواہ کی بات ہے. وقت کم ہے مجھے، ویسے ہی تم وقت برباد کرتے ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے، بل کو پیش کرنا چاہیے، بل کو پاس کرانا چاہیے تاکہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کریں. آج جو پرانی پارٹیاں ہیں، مجھے افسوس ہے، حقیقت یہ ہے کہ کانگریس کو ایسا نہ ہونا چاہیے تھا. میں خود کانگریسی ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں. لیکن کانگریس بھی وہی ہے، وعدے کیے، وعدے کو پورا نہیں کیا. آپ دیکھ رہے ہیں آج ملک کا حال. ایک شخص آواز اٹھاتا ہے، ایک آدمی تنہا کیجریوال، اور کس طرح آندھی آفت بن کر اٹھتا ہے. جہاں جا رہا ہے ہر طاقت پرانی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. مودی کو بھی دن میں تارے نظر آنے لگے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کیوں؟ آخر سبب کیا ہے؟ ارے بابا 50 سال نہیں 65 سال گزر گئے حکومت کر رہے ہو. آج ایک نیا آدمی جس کا کچھ اتا پتا نہیں کہ کون ہے کیا کرے گا، وہ ایک آدمی آواز اٹھاتا ہے، لگتا ہے کہ ہر آدمی اسی کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ملک کے عوام یہ سمجھ کر دیکھ کر کے تم وعدوں کو پورا نہیں کرتے، چھوڑ کر ایک نئی آواز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. انہیں کچھ پتہ نہیں کہ یہ آواز دینے والا جا رہا ہے جنت میں جہنم میں، کچھ پتہ نہیں ان کو ہے. کون آدمی کرے گا کیا کل کو بیٹھ کر کے، کسی کو کچھ پتہ نہیں. مگر ایک آواز ہے، ایک ہو ہے، ساری دنیا اس کے پیچھے چلی جا رہی ہے. بھئی کیوں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں. کوئی کردار نہیں، کوئی زندگی نہیں. کیا کرے گا، کیسا آدمی ہے، اس کی پارٹی کیسی ہے، اس کے ساتھ لوگ کسی کو کچھ پتہ نہیں. لیکن یہ انجام ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ کی پالیسی، آپ کا عمل اقلیت اور اکثریت کے ساتھ عدل و انصاف کا ہوتا اور آپ دستور میں دیے گئے حق کو دانت سے پکڑ لیتے اور دیتے، کبھی یہ نوبت نہیں آ سکتی تھی. میں کہتا ہوں یہ خدا کی طرف سے نحوست ہے کہ جس اکثریت کے ڈر سے اقلیت کو حق نہیں دیتے تھے، آج نہ وہ اکثریت ساتھ ہے نہ وہ اقلیت ساتھ ہے. میرے بھائی یہ افسوس کی چیز ہے، یہ خراب چیز ہے. حکومتوں کو اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر چلانا چاہیے. نہیں تو حکومتیں بنتی بھی ہیں، حکومتیں بگڑتی بھی ہیں. عوام کے ہاتھ میں وہ طاقت ہے جو طاقت ایٹم بم سے زیادہ بڑی طاقت ہے. کیوں؟
اس لیے کہ عوام کی طاقت حکومتوں کو ایٹم بم تو حکومت بناتی ہے، آئے گی بنے گا، نہیں آئے گی نہیں بنے گی۔ میرے بھائی یہ ایک مسئلہ ہے، ہم اس مسئلے کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، حالات کا مطالعہ کر رہے ہیں، کدھر چل رہا ہے، کہاں ہے انسداد فرقہ وارانہ فساد بل۔ اگر بنے گا بہت اچھی بات ہے، نہیں بنے گا تو ملک کے عوام خود فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے اور کدھر ان کو اپنا رخ بنانا چاہیے۔ میرے بھائی یہی حال دوسری چیز کا ہے کہ ریزرویشن دیا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ریزرویشن کی مسلمان کو کوئی ضرورت نہیں، ضرورت اگر پڑی ہے تو ان کو دستوری حق نہ ملنے کی وجہ سے پڑی ہے۔ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ریزرویشن مسلم کے نام پر، مذہب کے نام پر نہیں دیا جا سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ ترمیم کرو، دستور ہندوستان کا کوئی خدائی کتاب نہیں ہے کہ بندے اس میں ترمیم نہیں کر سکتے۔ ارے بھئی ہمارا ہی بنایا ہوا دستور ہے، آج سن 47 سے لے کر آج تک آپ دستور میں 18-19 دفعے ترمیم کر چکے ہیں۔ ایک ترمیم مسلمان کے لیے بھی کر دیجئے، کوئی ترمیم آپ نے مسلمان کے لیے نہیں کی۔ یہ 15, 20, 25 کروڑ کی آبادی اس ملک کے اندر، آپ بتائیے کہ آپ نے اس کے لیے کیا ترمیم کی ہے؟ ارے بھائی ایک ترمیم کر دیجئے، آپ نہیں ترمیم کرتے اور اس بنیاد پر آپ ان کو ان کا حق نہیں دیتے تو مسلمان کی ذہنیت تبدیل نہیں ہوگی تو کیا ہوگا بتائیے؟ جب فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کی دکانوں کو آگ لگاتی ہیں، یہ سمجھ کر نہیں کہ یہ کون اپر کلاس کی دکان ہے اور کون تھرڈ کلاس آدمی کی دکان ہے، مسلمان کی دکان ہے، جلا دو، لوٹ لو، مار دو، قتل کر دو، گھر میں آگ لگا دو۔ مسلمان کی بربادی تو ہے مذہب کی بنیاد پر، آپ مسلمان کو ریزرویشن مذہب کی بنیاد پر نہیں دے سکتے، اس کے لیے آپ کو اپر کلاس اور لوور کلاس، کیوں؟ دستور ہے۔ ارے بھائی دستور ہے، جب آپ ترمیم کرتے ہو دستور کے اندر تو ایک دفعہ ترمیم کر دو، کیوں نہیں ترمیم کرتے؟ مگر ترمیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اکثریت اور فرقہ پرست طاقتیں ناراض ہو جائیں گے۔ میرے بھائی جب میں نے اس مسئلے کو بہت اٹھایا، انسداد فرقہ وارانہ فساد کو، تو میرے پاس توگڑیا ڈاکٹر جو ہیں RSS اور BJP کے صدر تھے، ان کا میرے پاس خط آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بل کو پاس ہونے نہیں دیں گے۔ دیکھیے کیا طاقت ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ ہیں، نہ انہیں کبھی موت آئے گی نہ انہیں کبھی ڈیفیٹ ہوگی۔ ہم اس بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کے خلاف رائے عامہ کو بنائیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بل پاس نہیں ہوگا۔ ہمیں تو اس سے کوئی بحث نہیں بھائی، ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے، خدائی طاقت ہے ہمارا ماننا اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا کام محنت کرنا، کوشش کرنا ہے، اخلاص نیت کے ساتھ ہم وہ کوشش کر رہے ہیں اور جب تک رہیں گے کوشش کرتے رہیں گے۔ کامیابی ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ریزرویشن دیجئے۔ ریزرویشن کی باتیں بھی مختلف لوگ کرتے رہے ہیں، سماجوادی پارٹی نے بھی کی تھی، انہوں نے تو حد ہی کر دیا، انہوں نے کہا ہم 18% ریزرویشن دیں گے۔ اچھا وہ 18 ہماری سمجھ میں اللہ میاں یہ 18% ریزرویشن کا، میں نے کہا نیتا جی در بھائی وہ 18% ریزرویشن وہ تو 4% کے اوپر وہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، میں نے کہا تو 18% کا کیا ہوگا، خاموش ہو گئے۔ لیکن میری اکلیش سے بات چلی ایک اور چیز کے اندر،
اور اس نے اس کو مانا جو میں کہ اگر وہ بھی کر دیا انہوں نے تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ جو وعدہ کیا تھا وہ اس طرح تو پورا نہیں کیا مگر یہ کہ دوسری طرح پورا ہو گیا. میں ان کی بدھائی دوں گا اگر انہوں نے کر دیا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائی ہمارا کام سیاست نہیں ہے. جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. ہمیں پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے ایک ناخن کے برابر بھی کچھ نہیں لینا ہے. ہم خدا کو گواہ بنا کر کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کے کہ نہ ہمیں دلچسپی ہے پارلیمنٹ سے نہ راج سبھا سے نہ لوک سبھا سے نہ اسمبلی سے نہ چیئرمینی کی ممبرشپ سے. ہمارا یہ کام نہیں ہے. جمعیت علماء ہند تو ایک خدمت کرنے والی جماعت ہے. ہم خدمت کرتے رہے ہیں کر رہے ہیں اور ہم خدمت کرتے رہیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء کے ہر کینڈیڈیٹ کو ہر ممبر کو خدمت کرتے رہنا چاہیے اور اس کا پریشر ڈالنا چاہیے. عوام کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے. اس کا پریشر ڈالنا چاہیے کہ حکومتیں مجبور ہوں اور مجبور ہو کر ہم کوئی خصوصی رعایت مسلمان کے لیے نہیں چاہتے. ہمارا تو یہ ہے کہ جو دستوری حق ہے مسلمان کا آپ وہ دستوری حق مسلمان کو دیجیے اور کچھ نہیں چاہتے. مگر میرے بھائی میں تو میرا تو دل دکھا ہوا ہے. سچ کہتا ہوں میں تو پریشان ہوں. میں ہر ایک کو نہیں کہتا ہوں. دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان کو اپنی طاقت کا استعمال کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. ملک کے نظام کے اندر سیکولرزم ہے اسی لیے الیکشن آپ کرتے ہیں اور الیکشن میں جس کو جی چاہتے ہیں بیٹھال دیتے ہیں اور جس کو جی چاہتے ہیں اتار کر بیک بینی اور دو گوش باہر کر دیتے ہیں. یہ یقیناً جمہوریت ہے. میں کہتا ہوں اگر خدا نخواستہ بی جے پی اور آر ایس ایس تنہا ملک کے اوپر قابض ہو گئیں. ایک تو ہے کہ 10-5 پارٹیوں کو جوڑ کر حکومت کرنا. ایک ہے تنہا خدا نخواستہ اگر حکومت کریں گے یاد رکھیے گا سب سے پہلے مسلمان سے ووٹ کی طاقت کو چھینا جائے گا. پھر اس کے بعد کیا انجام ہوگا اس کو آپ تصور نہیں کر سکتے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمان کو جٹ کر میں کہتا ہوں تنہا مسلمان نہیں وہ ہندو جو فرقہ پرست ذہنیت نہیں رکھتا ہے اقلیت اور اکثریت کو مل کر اس ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے اس ملک کے اندر سیکولرزم کو مضبوط کرنا چاہیے. آپ حضرات پورے صوبے سے آئیں. میں جمعیت علماء کے ہر ممبر کو جماعت کی طرف سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ وقت آر پار کی لڑائی کا وقت ہے. یا تو اس ملک کی جڑوں کو مضبوط ہونا ہے یا اس ملک کی جڑوں کو نکل کر باہر آ جانا ہے. امن و امان کو ختم ہونا ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس طرح آپ کے بزرگوں نے سر سے کفن باندھ کر اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے جمعیت علماء کی اس آواز کو اپنے سینے میں رکھیے اور دانت سے اس پیغام کو پکڑیے کہ جہاں رہیں سیکولرزم کی مضبوطی کے لیے کام کیجیے. اور وہ طاقت جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں اور پورا میڈیا ان کا بکا ہوا ہے چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے پریس میڈیا ہو آپ کو اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ جہاں رہیں آپ اس ملک کی بقا اور تحفظ کے لیے
اپنے بزرگوں کے قدم بقدم چلتے ہوئے سیکولر طاقتوں کا ساتھ دیں اور انہیں آگے بڑھائیں، فرقہ پرست طاقتوں کو پیچھے دھکیلیں۔ آپ کی یہ خدمت اس ملک کے لیے سب سے بڑی خدمت اور اس جلسے کا یہ اہم ترین پیغام ہوگا۔ میرے بھائی، مولانا سید ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، مولانا سید ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، مولانا سید ارشد مدنی قدم بڑھاؤ۔ جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند۔ میرے بھائی، میں یہ بات کہتا تھا کہ میں مسلمانوں کی لیڈروں کی صورتحال سے، میں عارف نسیم صاحب سے معذرت چاہتا ہوں، میں مسلمان لیڈروں سے بھائی میرا دل تو بڑا دکھا ہوا ہے۔ دیکھو میں کہتا ہوں اور کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ دیکھو تو بوڑو لینڈ کے اندر مسلمان اور بوڑوؤں کا جھگڑا ہو گیا آسام میں، اور ملک کی تاریخ میں 65 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ وہاں ہو گیا 3.5 لاکھ مسلمانوں کے گھر جلا دیے گئے، لوٹ لیا گیا، بہت سوں کا قتل ہو گیا، اور سب کو نکال کر خانہ بدوش بنا کر کے کیمپوں میں پھینک دیا۔ صحیح ہے، مرکز نے 300 کروڑ کی امداد دی، صوبے نے امداد دی، مگر وہ تو سب کچھ لوٹ گیا۔ آج تک بھی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ مگر میں کہتا ہوں ارے بابا، یہ لیڈر جن کو تم نے چن کر اسمبلی میں بھیجا ہے، ایک دن بھی اگر 30-35 ممبر ہیں اسمبلی کے آسام کے اندر، کبھی بھی اسمبلی کے باہر بیٹھ کر کے دھرنا دے دیتے اور پریس کے اندر دیتے، میڈیا کے اندر دیتے کہ مسلمان دھرنا دے، کیا ہو رہا ہے ہماری قوم کے ساتھ؟ نہیں ہوا۔ کہاں غیرت گئی؟ کہاں ہے مسلمان؟ کہاں ہے لیڈر؟ اب آپ دیکھ لیجئے، میں یو پی کی بات کہتا ہوں، ارے بھائی یو پی میں جاٹ کا جھگڑا مسلمان سے ہو گیا، جاٹ بھی نہیں، جاٹ کا ایک گوت ملک، اس کا جھگڑا مسلمانوں سے ہو گیا۔ مسلمانوں نے ایک جگہ ان کو مارا، انہوں نے اپنی آبادیوں میں جو ان کے غلام تھے، جنہیں ان کے آبا و اجداد نے اپنی خدمت کے لیے، گوبر اٹھانے کے لیے جانوروں کا، اپنی کھیتی باڑی کو کاٹنے کے لیے دانہ ڈالے، ان کو انہوں نے قتل کر دیا۔ مگر قتل ہوا بڑا بھیانک ہوا۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ جتنے ممبر اسمبلی میں اس سال ہیں، میرے خیال میں ملک کی آزادی کے بعد سے کبھی اتنے ممبر نہیں ہیں، اور ہر پارٹی کے ہیں۔ اگر ایک دن بھی باہر نکل کر کے بیٹھ جاتے کہ قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حالات اسی دن تبدیل ہو جاتے۔ اچھا اتنے وزیر ہیں علاوہ ایک اعظم خان کے، وہ تو بولے کچھ، کوئی وزیر ایسا نہیں ہے۔ ایسی تو مثالیں ہیں کہ ٹیلی فون بند کر کے ان 3-4 دنوں کے اندر گھر بیٹھ گئے، کسی کا ٹیلی فون ہی نہیں اٹھاتے، مگر کچھ کر دیں۔ تو میرے بھائی، میں عارف نسیم صاحب کا تو میں قائل ہوں، یہ تو کرتے رہتے ہیں کام۔ مجھے اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، میں ان کو فون کرتا ہوں، اور دن ہو یا رات ہو یہ میرے فون کو اٹھاتے ہیں اور جو کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، میں عام طریقے سے تو بہت مایوس ہوں، اور میں کہتا ہوں، سچ کہتا ہوں، اور کسی میں دم خم ہو تو میری اس بات کا جواب دے دے۔ ملک کے اندر حالات عجیب و غریب ہیں، اور حالات یہ اسی طرح ہیں، ان کو کام کرنے کے لیے کھلی چھوٹ نہیں ہے۔ اگر کرو گے نکال کر کے باہر کر دیا جائے گا۔ اتنے بیچارے بیٹھے رہتے ہیں چین سوئے، یہ ہمت کے آدمی ہیں، ہتری کی دھتری کی بھی کر دیتے ہیں اور برا بھلا کہہ کر کے اپنے کام کو نکال لیتے ہیں، مگر ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائی یہ حالات ہیں، لیکن ہمیں انہی حالات کے اندر جینا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ حضرات فرقہ پرستی کا مقابلہ کریں۔ جمعیت علماء ہند کام کر رہی ہے، ہم آسام میں بھی کام کر رہے ہیں۔ جو بچے
بوڑو لینڈ کے اندر تھے، ہم نے اس میں سے بہتر بچوں کا انتخاب کیا اور ان کو بہتر سے بہتر اسکول کے اندر پہنچایا۔ ان بچوں کے کھانے پینے ہر چیز کی ذمہ داری جمعیت علماء کر رہی ہے۔ ہر تیسرے مہینے جو ہوتا ہے ہم کرتے ہیں۔ یہ مولوی مشتاق بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کے روح رواں ہیں، اور جو ہم ہوتا ہے ہم وہاں سے کرتے ہیں، کام ہو رہا ہے۔ ہم پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ان کو آباد کرانے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک مسئلہ اٹکا ہوا ہے کہ بوڑو لینڈ کے اندر زمین غیر بوڑو لینڈ کا آدمی نہیں خرید سکتا۔ اس بنیاد کے اوپر ہم مکان نہیں بنا پا رہے ہیں وہاں، لیکن وہ پیسہ جو ہمارے پاس وہاں مکان بنانے کے سلسلے میں ہے، ہم نے اس کو آسام ہی میں رکھ چھوڑا ہے۔ ہمیں جس دن کیس ہم نے ڈال رکھا ہے، جس دن اجازت مل جائے گی انشاءاللہ ہم ان کے لیے مکان بنانا شروع کر دیں گے۔ یہ ہمارا ایک کام ہے، ہم کر رہے ہیں۔ پھر دوسری بات آسام کے اندر، آسام تو بالکل کنارے کا حصہ ہے، وہاں ایک مسئلہ ہے، اس لیے کہ وہاں مسلم آبادی کسی صوبے میں کشمیر کے بعد سب سے بڑی آبادی آسام کے اندر ہے۔ وہاں کی فرقہ پرست طاقتوں نے وہاں کی انتظامیہ سے مل کر ایک کام کر لیا ہے کہ راستہ چلتے ہوئے جس آدمی پر ڈاؤٹ فل ہو کہ یہ بنگلہ دیشی ہے، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہہ دیا کہ یہ بنگلہ دیشی ہے۔ اب اس کا نام، اسے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں، پولیس اس کو پکڑے گی، لے جا کر کے جیل جو کیمپ ہیں اس کو، اس کے بچوں کو، اس کی بیوی کو، کسی کو زنانہ کیمپ کے اندر، بچوں کو بچوں کے کیمپ کے اندر، شوہر کو مردوں کے الگ الگ کر دیا۔ اس میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، بنگالی ہندو بھی ہیں۔ جمعیت علماء ہند ان کے کیس لڑ رہی ہے، تقریباً 500 کیس ہم لڑ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے 350 کیس یا 450 کیس ہم کامیاب ہو گئے۔ 208 اور 125 اور ہیں، 208 یہ ہیں اور 125 450 کیس کے اندر کامیابی ہو چکی ہے۔ ہر کیس میں کہیں 5000 کہیں 3000 ہم وکیل سے سودا کرتے ہیں اور کیس لڑتے ہیں، اور اس کے اندر ہندو بھی جیت رہے، مسلمان بھی۔ صرف تنہا مسلمان کا نہیں ہے، جمعیت علماء کا کردار تو تنہا ہم مصیبت میں ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہمیں کامیاب۔ اب بڑی کثرت کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں کہ صاحب ہم بھی ڈاؤٹ فل ہیں، ہم بھی اس کے اندر ہیں، ہم بھی اس میں اس سے ابھی تو 10 بجنے میں 20 منٹ باقی ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم اس مسئلے کے اندر کام کر رہے ہیں، اور اللہ چاہے گا اگر 1,00,000 آدمی بھی آئیں گے، ہم 1,00,000 آدمیوں کے مقدمات کو لڑیں گے اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اسی طرح جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی، جمعیت علماء ہند، تحفظ جمہوریت کانفرنس، تحفظ جمہوریت کانفرنس، ہندوستان، ہندوستان۔ اسی طرح مقدمات میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر دہشت گردی کے الزام میں، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے اندر جو کردار جمعیت علماء کا اور خصوصیت سے مہاراشٹر کی جمعیت علماء کا ہے، کوئی اس کردار کو پیش نہیں کر سکتا ہے۔ ہم مقدمات لڑ رہے ہیں، اور لوور کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ کے اندر ہم کروڑوں روپیہ سالانہ خرچ کرتے ہیں۔ صحیح ہے، ہمارا پیسہ نہیں ہے، قوم ہمیں دیتی ہے اور ہم قوم کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ چل رہا ہے، آج بھی سپریم کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے۔ آج میں نے وکیل سے معلومات کی، انہوں نے مجھے اس کی تفصیل بتائی۔ وہ لوگ جو اکثر دھام مندر کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور لوور کورٹ نے، گجرات کی اور ہائی کورٹ نے ان کو پھانسی کی سزا دے دی ہے، ہم ان کے کیس کو سپریم کورٹ میں لڑ رہے ہیں، اور ابھی
2-3 پیشیاں اور ہونی ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد فیصلہ آئے گا۔ ہم تو کوئی بات نہیں کہتے، اللہ سے دعا ہی کرتے ہیں کہ اے اللہ ان مظلوموں کی امداد فرما۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہ بالکل بری ہیں، ان کا کیس نہیں بنتا۔ جس نے تفتیش کی تھی، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ خود ایک قتل کے کیس کے اندر جیل میں بند ہے۔ پھر اور مصیبت یہ پڑی کہ ایک ہی جوان بیٹا تھا، وہ بھی مر گیا۔ وہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جیل کے اندر رہتا ہے، احمد آباد کی جیل کے اندر، اور کہتا ہے کہ میرے اوپر مصیبت تم ہی لوگوں کی وجہ سے آئی ہے۔ میرے بھائی، جمعیت علماء ہند اس کے لیے کام کر رہی ہے اور برابر کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ اور ہم اس چیز کو کہتے ہیں، اور آپ سے ہم نے جو پیغام دیا ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ اس پیغام کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ پوری طاقت خرچ کریں کہ سیکولر پارٹیوں کو آگے لے کر آئیں، سیکولرزم کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے کام کریں 2 طریقے پر۔ ایک تو خراب بات یہ ہے کہ کسی کا ووٹ جائے فرقہ پرست پارٹی کو، اس سے زیادہ خراب بات یہ ہے کہ آپ اپنے ووٹ کو منتشر کر دیں، یہ بھی فرقہ پرستی کی تائید ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جہاں رہیں ہندو اور مسلم میں کام کر کے ان کو اس پر تیار کریں کہ متحد ہو کر کے فرقہ پرستی کی بنیاد کو کھوکھلا کرنے کے لیے آپ آگے بڑھیں، اور سیکولرزم کی تائید کرنے کے لیے کمر بستہ ہوں، اگرچہ ملک کے حالات بدل رہے ہیں۔ اور نریندر مودی، RSS اور BJP کے پیروں کے نیچے سے زمین نکالنے کے لیے اللہ نے کیجریوال کو اٹھا کر بھیجا ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ہوش سے کام لینا چاہیے، اور اپنے جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ملک میں امن و امان کو پیدا کرنے کے لیے، اور سیکولرزم کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے، فرقہ پرست طاقتوں کے منہ کو کالا کرنے کے لیے آپ کام کریں، اور کمر بستہ ہو کر کام کریں۔ ہمارا یہی پیغام ہے جمعیت علماء کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی، میں کہتا ہوں اور قوت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس طرح آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، اسی طرح یاد رکھو فرقہ پرستی کو فرقہ پرستی سے نہیں مات کیا جا سکتا۔ اگر فرقہ پرستی کی مخالفت کرنی ہے تو پیار و محبت کے دیے جلانے ہوں گے۔ دیہات میں رہتے ہو تب، شہر میں رہتے ہو تب، قصبوں میں رہتے ہو تب، جہاں رہتے ہو، ہندو مسلم اتحاد اور پیار و محبت کی بنیادوں کو مضبوط کرو۔ ملک اسی طرح باقی رہے گا اور اسی طرح ملک کو ترقی ملے گی۔ ہم اس ملک کے وفادار ہیں، ملک یہ ہمارا ہے، اس لیے ہمیں اس ملک کی حفاظت کے لیے جس طرح ہمارے بزرگوں نے کام کیے تھے ہمیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی آپ حضرات کی یہاں حاضری کو قبول فرمائے اور اس جلسے کو اپنے انجام اور مقاصد کے اعتبار سے اللہ کامیابی عطا فرمائے اور شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے پروردگار، آپ ہی ہمارے اللہ ہیں،
اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اے اللہ ساری جہان آپ کی محتاج ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اے الہ العالمین آپ ہر نقص سے پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں۔ اے اللہ ہر کمال آپ کے اندر ہے۔ اے اللہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اے پروردگار ہمارے آقا اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ آپ کے صحابہ پر بے حساب رحمت